دوست بناتے وقت سلیکشن کرنی چاہیے. ایک سوال کرتا ہوں, آپ کو میں کہوں کہ جناب آپ نے ایک علاقے میں جانا ہے, وہ بڑے خطرناک سانپ ہیں, آپ کہیں گے نہیں بھائی میں نے نہیں جانا ہے, وہ کاٹ لیں گے تو اتنا گھبراتے ہو آپ؟ جانوروں سے, کیڑوں سے, مکوڑوں سے, چھپکلیوں سے جان کو تکلیف ہو سکتی ہے. مگر اگر بری دوستی مل گئی اور وہ ایمان برباد کر دے, اس پر کوئی سلیکشن نہیں, اس پر کوئی چیکنگ نہیں کہ کس کو دوست بناؤں, کس کی صحبت اپناؤں. ارے وہ صحبت جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جائے, ایمان کی بربادی کا باعث بن جائے. ابھی بھی شاید بات سمجھنا آ رہی ہو کہ یار دوستی کیسے ایمان کی بربادی کا. میں اسٹرانگ آدمی, میرے بلیف اچھے, میں عقیدے کا اچھا, میں 5 وقت کا نمازی, میں درود پڑھنے والا, اگر چند گھنٹے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں تو کیسے ایمان چلا جائے گا؟ بلکہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہوتا ہے میں اس لیے بیٹھتا ہوں ان کو نمازی بنا لوں گا, میں ان کو قریب لے آؤں گا, میں ان کے بد مذہب ہیں میرے دوست. کچھ یہ بھی کہتے ہیں بعد اللہ, بد مذہب تمہارا دوست کیسے ہو گیا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں رکھتا وہ تمہارا دوست. خود سوچیے آپ, خود یہ لفظ کہنا کیسا کہ جو رب کا دشمن وہ میرا دوست, جو نبی پاک کا دشمن وہ میرا دوست, جو ولیوں کا دشمن وہ میرا دوست, یہ جملہ کیسا ہے؟ ارے کوئی میرے باپ کے بارے میں بری بات کرے, میں سلام کرنا پسند نہیں کرتا, اور جو اولیاء کرام, صحابہ کرام, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود رب عز و جل کے بارے میں بکواس کرتا پھرے اور میں کہوں میرا دوست ہے, استغفر اللہ. سوچو تمہارے ایمان کا کیا ہوگا. لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ان کو ٹھیک کر دیں گے, اور پہلے خود تو پکے ہو جاؤ, خود تو ٹھیک ہو جاؤ, خود تو علم دین حاصل کر لو. تو یہ بڑی شیطان کا وار ہے, یہ ایسا میٹھا زہر ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. یعنی چوری رکھوال بنے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کمال کا محاورہ استعمال کیا, آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یہاں وہ چور بلا کے ہیں. ارے آنکھ سے کاجل کیسے چرایا جا سکتا ہے, وہ تو آنکھ کے اندر ہی ہوتا ہے. فرمایا نہیں, ایسے بھی چور آئیں گے, ایسا بھی دور آیا, دین کا نام لے کر, مذہب کا نام لے کر, قرآن کا نام لے کر, حدیث کا نام لے کر, درس قرآن کا نام لے کر, بڑے بڑے سٹائل کے ساتھ آئیں گے, اور تمہارا ایمان ہی تم سے لے کے چلے جائیں گے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یہاں وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. ایسے وقت میں سوئے ہوئے ہو, ایمان چرانے والے آ گئے, مگر آج کسی کو خیال ہی نہیں. ایک فرینڈ سے دوسرا فرینڈ ملا, دوسرے سے تیسرا ملا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کے اعمال کیا ہیں, کسی کو کوئی پرواہ نہیں. باتیں بڑی دلچسپ کرتا ہے. اللہ کے بندوں یہ سوچو بیٹھے کس کے ساتھ ہو, اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کا مولا اس سے راضی ہے کہ نہیں. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں, میرات المناجی میں ہے کہ سانپ کی صحبت جان لے لیتی ہے, برے یار کی صحبت ایمان برباد کر دیتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کرتا ہے. اب سوچئے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اے بد مذہبوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں, اے بد مذہبوں سے دوستیاں کرنے والوں, اے ان کے سلسلوں کو, ان کے پروگرامز دیکھنے والوں, ان کے سوشل میڈیا پر کلپ دیکھنے والوں, دوسروں کو فارورڈ کرنے والوں. لوگ کہتے ہیں میں سنتا سب کی ہوں, اب میرے عقیدے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم نے ان کی سننی بھی نہیں ہے. جس نے میرے آقا کی نہیں سنی, جس نے صحابہ کی نہیں سنی, جس نے رب سے سچا بھروسہ نہیں رکھا, ہم نے اس کی بات کیوں سننی ہے؟ اور یہی انداز ہمارے اسلاف کا بھی ہوا کرتا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسلاف کا طرز عمل نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں, حضرت سیدنا سعید بن جبیر جو کہ شاگرد ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کو راستے میں ایک بد مذہب ملا, کہا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا میں سننا نہیں چاہتا. عرض کیا بس ایک کلمہ سن لے میرا. آپ نے انگوٹھے سے اشارہ کیا کہ آدھا کلمہ بھی نہیں سننا تیرا. لوگوں نے عرض کی یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ان میں سے ہے, یعنی یہ گمراہوں میں سے ہے, میں نے اس سے کوئی بات نہیں سننی ہے. اسی طرح امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس 2 مذہب آئے. لوگ کہتے ہیں یار قرآن ہی سن رہا تھا نا, میں تلاوت ہی تو سن رہا تھا, تفسیر قرآن ہی تو سن رہا تھا, میں نے اور کچھ نہیں سننا, بس قرآن سیکھنا ہے. سنو, ہم نے بد مذہبوں سے کچھ بھی نہیں سیکھنا. امام محمد بن سیرین کیا فرماتے ہیں, ان کے بعد 2 بد مذہب آئے. عرض کی کچھ آیات کلام اللہ ہم آپ کو سنائیں, صرف آیات قرآنی. فرمایا میں سننا نہیں چاہتا. عرض کی کچھ ہم آپ کو احادیث سنائیں. آپ نے فرمایا میں سننا نہیں چاہتا. انہوں نے اصرار کیا تو فرمایا تم دونوں اٹھ جاؤ یا میں اٹھ جاتا ہوں. آخر وہ چلے گئے. تو لوگوں نے عرض کی کہ حضور حرج کیا تھا, وہ آیتیں تو سنا رہے تھے نا.
حدیث ہی تو سنا رہے تھے. آج لوگ یہی کہتے ہیں نا یار ہم صرف قرآن سنتے ہیں, میں بچوں کو اس لیے بھیجتا ہوں فلاں جگہ پر کہ بچہ قرآن سیکھ کر آ جائے. ارے اس کے پاس بھیجتے ہو جس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں, تو تمہارے بچے کو کل کیا بنا دے گا. آؤ میں آپ کو آپ کے بزرگوں کا طریقہ بتا رہا ہوں. لوگوں نے کہا حضور قرآن ہی تو سنا رہا ہے, حدیثیں ہی تو سنا رہا ہے. آپ نے فرمایا میں نے خوف کیا کہ وہ آیات و احادیث کے ساتھ اپنی کچھ تعویل لگائیں گے اور وہ میرے دل میں رہ جائے تو میں ہلاک ہو جاؤں. سنو بریلی کے تاجدار, ہم سب کے امام, امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت یہ واقعات نقل کرنے کے بعد ہمیں کیا سمجھاتے ہیں. فرمایا آئمہ بزرگوں کا تو یہ خوف کا عالم تھا, اور عوام کو اب یہ جرت ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھو امان کی راہ وہی ہے جو تمہیں تمہارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی. آقا فرماتے ہیں ایاکم و ایاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم, ان بد مذہبوں سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو, کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں, کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. اعلیٰ حضرت فرماتے دیکھو نجات کی راہ وہی ہے جو رب نے قرآن میں فرمائی. اللہ فرماتا ہے 7ویں پارے میں سورہ انعام آیت نمبر 68 میں فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. ترجمہ کنز ایمان, تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ. بھولے سے اگر ان کے پاس بیٹھ بھی گئے تو یاد آنے پر فوراً کھڑے ہو جائیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ ہمیں ہمارے بزرگ سکھا رہے ہیں. دوستی بھی نہیں رکھنی اور ایسے لوگوں سے دین بھی نہیں سیکھنا. احادیث کا مضمون ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے, اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. ہماری محبتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے. کسی سے دوری بھی ہو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو. اپنے